بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ان علامات کا بیان جن سے کسی عاقل اور ذکی کی عقل اور ذکا پہچانی جا سکتی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علامات دو قسم کی ہے، ایک وہ جو باعتبار صورت کے ہیں، دوسری وہ جو معنوی ہے اور احوال اور افعال سے متعلق ہیں۔ یعنی ایک تو وہ شکل ہے، ایک قسم ہے جو کسی کی صورت شکل کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقل مند ہے، عقل والا ہے، یہ اس میں ذکا بہت ہے، ہوشیار ہے، ذہین ہے۔ اور دوسری وہ ہے جو معنوی ہے، یعنی کہ شکل سے تو پتہ نہیں چل رہا لیکن ان کے احوال، حرکات، سکنات ایسے ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ عقل مند ہے، ذہن والا ہے اور ہوشیار ہے۔ پہلا قسم جو ہے جو صورت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، بعض حکماء کا قول ہے کہ معتدل مزاج، یعنی درمیانے مزاج کا آدمی جو نہ زیادہ غصے والا ہو نہ زیادہ نرم ہو، اور عزام تناسب والا آدمی، یعنی جس کے تمام اعضاء برابر ہو، یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کا سر بہت موٹا ہے یا چھوٹا ہے، اس کی جو ہے پاؤں بہت بڑے بڑے ہیں، ہاتھ بڑے بڑے، یعنی ایک معتدل مزاج تناسب والا ہے، اس کا سب کچھ برابر ہے، تو یہ عقل کی قوت اور ذہانت کی دلیل ہے۔ اور یہ علم کہ یعنی کسی کی شکل کو دیکھ کر، کسی کی ناک، کسی کی آنکھ، کسی کی گردن، کسی کے سر کو دیکھ کر کچھ حکم لگا دینا، اس علم کو علم قیافہ بھی کہتے ہیں، قیافہ شناسی بھی کہتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے بھی ثابت ہے، اس کی بہت سے واقعات ہیں۔ اسی طرح یہ حکماء فرماتے ہیں کہ موٹی گردن والا، جس کی موٹی گردن ہو، یہ موٹی گردن دلالت کرتی ہے دماغی قوت پر، کہ اس کا جو دماغی قوت ہے وہ اچھی ہے، اور اس کی زیادتی پر کہ اس کا دماغ بھی اچھا ہے، زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جس کی آنکھ جلدی جلدی حرکت کرتی ہے، وہ آنکھوں کو پلکتا جھپکتا ہے جلدی سے، اور اس میں تیزی ہو، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ایسا آدمی مکار ہوتا ہے، ہیلہ باز ہوتا ہے اور چور ہوتا ہے۔ اسی طرح حکماء کہتے ہیں کہ سیاہ پتلی والی آنکھ، یعنی جس کی جو گول پتلی ہے وہ سیاہ ہو بالکل، اور دوسرے آنکھوں سے وہ بنسبت دوسرے آنکھوں کی وہ زیادہ اچھی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں حکماء کہ جب سیاہ آنکھ یعنی کالی پتلی زیادہ چمکیلی نہ ہو اور اس میں زردی اور سرخی نہ ظاہر ہوتی ہو، تو ایسا آدمی بلند حوصلہ اور اچھی طبیعت پر جو ہے دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح حکماء فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ چھوٹی ہو اور اندر کو گڑی ہوئی ہو، یعنی چھوٹی، ایسا آدمی بھی مکار اور حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس کا چہرہ کھلا ہوا چہرہ ہو، اور یعنی جس کو آدمی دیکھے تو لگے کہ یہ خوشحال ہے، اور چاہے وہ حقیقت میں خوشحال نہ بھی ہو لیکن اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو، تو یہ آدمی سمجھدار اور عقل مند، اس پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ آدمی عقل مند ہے۔ اور اسی طرح یہ اہم کاموں کا اہتمام کرنے والا اور اس کو جو ہے صحیح طریقے سے کرنے والا آدمی ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس کا چہرہ لاغر، یعنی کمزور سا ہو، پستہ قد ہو، تو ایسا آدمی مہربان شخص ہوتا ہے اور اس کی مہربانی زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح درمیانے قد والے لوگ بھی یہ بھی اچھے اور نیک ہوتے ہیں۔ عجلان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیاد نے کہا کہ میرے پاس کسی عقل مند آدمی کو لے آؤ، تو کہتے میں نے عرض کیا کہ میں سمجھا نہیں کہ آپ کی مراد کس شخص کو بلانا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ عقل مند آدمی جب اس کا چہرہ اور قد سامنے ہو تو وہ چھپ نہیں سکتا، وہ نمایاں نظر آتا ہے، اپنے قد کاٹ سے جو ہے وہ
چھپ نہیں سکتا کہیں، لوگوں کے درمیان میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عقل مند آدمی ہے۔ کہتے میں تلاش کرنے نکلا ہی تھا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا جو وجی یعنی باروب شخص تھا اور دراز قد، اچھی قد والا، اور زبان کا فصیح یعنی خوبصورت زبان اس کی۔ میں نے اس کو کہا کہ چل میرے ساتھ چل۔ زیاد نے مجھے بلایا، آپ کے لیے جو ہے بلاوا بھیجا۔ تو کہتے میں جب ان کو لے کر گیا زیاد کے سامنے ان کو پیش کیا تو زیاد نے ان سے کہا کہ اے شخص، میں آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں ایک خاص معاملے کے بارے میں، کیا آپ تیار ہیں؟ تو کہتے جو آدمی لایا گیا اس نے جواب دیا کہ میں نے پیشاب کو روکا ہوا ہے، اور جو آدمی پیشاب کو روکے رکھتا ہے ایسے شخص کی رائے کا کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں۔ زیاد نے فوراً عجلان سے کہا کہ چل اس کو بیت الخلاء لے کر جاؤ تاکہ بیت الخلاء سے فارغ ہو جائے۔ کہتے جب وہ وہاں سے نکلا تو اس نے کہا میں بھوکا ہوں اور بھوکے کی رائے قابل اعتبار نہیں، کیوں کہ جس نے پیشاب کو روکا ہوا ہے اگر آپ اس سے کچھ بھی پوچھیں گے اس کی ساری توجہ اپنے آپ پر ہوگی کہ میں اپنے آپ کو کیسے فارغ کروں پیشاب سے۔ اسی طرح جو بھوکا شخص ہوگا ان سے آپ کچھ بھی پوچھیں گے وہ اپنے پیٹ کے بارے میں سوچے گا کہ میری جو ہے پیٹ کی بھوک کیسے ختم ہوگی۔ تو انہوں نے کہا میں بھوکا ہوں اور بھوکے کی رائے قابل اعتبار نہیں۔ زیاد نے کہا اے عجلان اس کو کھانا کھلا دو۔ تو کھانا لایا گیا، تو جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے خود کہا کہ اب پوچھو، جس کام کے لیے جس معاملے کے لیے آپ کو ضرورت ہے پوچھنا ہے پوچھو۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان سے جو بھی سوال کیا گیا ان کے پاس اس سوال کا مناسب جواب موجود تھا۔ تو یہ بھی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ایسے آدمی ہوشیار ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ جس شخص میں 5 صفات پاؤ اس کے لیے اس سے سعادت کی امید رکھو، خوشبختی کی امید رکھو، خواہ اس کی موت سے 2 گھڑی قبل ہی اس کو نصیب کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسا شخص کہ جس میں یہ 5 صفات پائے جائے، اس کی موت اس کے سر پہ کڑی ہے اور آپ کے پاس 2 گھڑی ہے، تو آپ اس سے خوشبختی اور سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو فرمائے استواء خلق، یعنی اعضاء کا تناسب، مناسب اعضاء والا، اس کی آنکھ، ناک، کان، چہرہ، سر، بدن، سب ایک ایسے مناسب اعضاء اور تناسب سے بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہے معتدل مزاج، درمیانے مزاج والا، اور تیسرا روح، خون کا ہلکا ہونا، یعنی اس غصے والا نہ ہو زیادہ، اور خون اس کا جو ہے ہلکا ہو، گاڑھا خون نہ ہو۔ اور اسی طرح عقل رسا کہ توحید کو پہچانتا ہو، جس میں شرک تو کیا کہ شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، شرک جلی اور خفی دونوں سے پاک ہو، یعنی کسی قسم کا شرک وہ نہ کرتا ہو، اور پاکیزہ طینت، پاکیزہ مزاج کا مالک ہو۔ تو ایسا شخص آپ کو کہیں پہ بھی ملے، اگر آپ کو 2 ساتھ بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں، 2 گھڑی بھی مل جاتے ہیں، تو آپ ان سے سعادت حاصل کریں گے۔ ایسے شخص جو ہے وہ ہوشیار ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ علامات تھی کہ ایسے لوگ جن میں یہ صفات پائے جاتے ہیں تو وہ عقل مند شمار کیے جاتے ہیں، وہ عقل والے اور ذہین اور ذکی شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔